رات کے تیسرے پہر کی خاموشی تھی۔ صحرا کی ریت چاندنی میں ایسے چمک رہی تھی جیسے کسی نے آسمان سے نور کے ذرے بکھیر دیے ہوں۔ دور کہیں اونٹوں کی گھنٹیوں کی مدھم آوازیں تھیں اور ہوا میں خوشبوئی چنبیلی تیر رہی تھی۔ اسی خاموشی میں ایک شخص چلتا جا رہا تھا۔ نام یوسف تھا۔ چہرے پر تھکن، دل میں پچھتاوا اور آنکھوں میں ایک گہری تنہائی۔ یوسف نے زندگی میں بہت گناہ کیے تھے۔ اب وہ توبہ کرنا چاہتا تھا، مگر لگتا تھا جیسے رب کی رحمت بھی اس سے روٹ گئی ہو۔ وہ ریت پر بیٹھ گیا، آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ بولا، یا اللہ، کیا تو مجھ سے ناراض ہے؟ اسی لمحے ہوا رکی، ریت جیسے تھم گئی۔ چاند کی روشنی میں ایک سفید نورانی پرچھائیں اتری۔ یوں لگا جیسے آسمان سے روشنی زمین کو چھو رہی ہو۔ یوسف نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ اس کے سامنے ایک فرشتہ کھڑا تھا، چہرہ ایسے روشن جیسے سورج کے گرد ہالا ہو، آواز میں سکون مگر دل دہلا دینے والا جلال۔ فرشتے نے کہا، اے یوسف، زمین کے ذرے بھی تیری توبہ کے منتظر ہیں، پھر تو کیوں سمجھ بیٹھا کہ رب تجھ سے ناراض ہے؟ یوسف رو پڑا، میں نے رب کے حکم توڑے، بندوں کا دل دکھایا، اب توبہ کے لائق بھی نہیں رہا۔ فرشتہ مسکرایا، رحمت خدا گناہوں کے وزن سے نہیں ڈرتی، وہ تو بندے کے ایک آنسو سے بہہ پڑتی ہے۔ یہ کہہ کر فرشتے نے زمین کی ریت پر اپنی انگلی سے ایک نور کا نشان بنایا، جیسے آسمانی چمک سے کوئی لفظ لکھ دیا گیا ہو۔ نشان میں لکھا تھا، اللہ کی رحمت مایوس دلوں پر سب سے پہلے اترتی ہے۔ یوسف نے وہ الفاظ پڑھتے ہی سجدہ کر دیا۔ ریت اس کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، چاند کی روشنی جیسے اور زیادہ چمکنے لگی۔ جب اس نے سر اٹھایا، فرشتہ غائب تھا، مگر اس جگہ وہ نور کا نشان اب بھی چمک رہا تھا۔ صبح جب قافلہ گزرا، لوگوں نے ریت پر وہ روشن لفظ دیکھے اور حیران ہو کر بولے، یہ زمین پر کس نے نور سے لکھ دیا؟ کوئی جان نہ سکا، مگر ایک بندہ یوسف جانتا تھا کہ رات اس کے رب نے اسے معاف کر دیا تھا۔ کبھی کبھی اللہ کی رحمت تمہارے آس پاس ہی ہوتی ہے، بس تمہیں رک کر ایک آنسو بہانے کی دیر ہوتی ہے۔ یاد رکھو، کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں جتنا تمہارے رب کا کرم وسیع ہے۔ آج اگر دل نرم ہوا ہو تو یہ صرف کہانی نہیں، تمہارے لیے رب کا پیغام ہے۔ لائک کرو، سبسکرائب کرو، تاکہ یہ نور ایک دل سے نکل کر ہزاروں دلوں میں عطر جائے۔